میکچوریشن ڈربلنگ کا ڈیفینیشن کیا ہے؟ ڈربلنگ آفٹر یورینیشن، پیشاب کرنے کے بعد قطرہ نکلنا۔ سمپل ڈیفینیشن ہے، جب آپ یورین پاس کرتے ہیں، یورین پاس کرنے کے بعد قطرہ نکلتا ہے، قطرہ گرتے ہیں تو اس کو ہم کہتے ہیں میکچوریشن ڈربلنگ۔ یہ بیماری اکثر جوانوں کو ہوتا ہے اور اس بیماری کے بارے میں جوان اکثر نہیں بتاتا کہ میرا یہ مسئلہ ہے، شرمندگی کی وجہ سے۔ لیکن آج ہم آپ لوگوں کو بتائیں گے کہ یہ بیماری اکثر جوانوں کو بہت زیادہ ہوتا ہے، 99% یہ بیماری ہوتا ہے۔ اولڈ ایج میں بھی ہوتا ہے، جوانوں میں بھی ہوتا ہے، لیکن جوانوں میں یہ بیماری پرسنٹیج میں بہت زیادہ ہے۔ 100% کے ساتھ 99% یہ بیماری جوانوں میں موجود ہے۔ اولڈ ایج میں اکثر خاص کی وجہ سے یہ مسئلہ پیدا ہوتا ہے۔ جوانوں میں یہ بیماری کیوں پایا جاتا ہے، کیوں موجود ہوتا ہے، اس کے آج ہم کازز کے بارے میں بات کریں گے، خاص کر ایڈلٹ میں۔ سب سے پہلے وجہ تو مسلز ویکنیس، اسفنکٹر مسلز ہوتے ہیں یورینری بلیڈر اور پروسٹیٹ کے درمیان، اسفنکٹر مسلز ہوتے ہیں وہ ویک ہوتے، اس کی وجہ سے اکثر جب مثانہ خالی ہو جاتے ہیں تو اس کے بعد قطرہ نکلتا ہے، تو یہ وجہ ہے پہلے نمبر 2، اکثر انفیکشن پیدا ہوتا ہے، انفیکشن کی وجہ سے بھی قطرہ اکثر نکلتا ہے، لیکن اس کی ٹائم کم ہوتا ہے، زیادہ ٹائم سے نہیں ہوتا، 1 ہفتے کے اندر ایسا ہو جاتا ہے یا 2 ہفتے کے اندر ایسا ہو جاتا ہے، برننگ میکچوریشن ہوتا ہے، اس کے ساتھ ساتھ پھر قطرہ آتا ہے، تو اس کا علاج 10 دن یا 15 دن اس کا ٹریٹمنٹ یہ پھر حل ہو جاتا ہے۔ تو سب سے پہلے کاز کا ٹریٹمنٹ کرنا، اس کے بعد اگر حل نہیں ہوا تو پھر اس کی مین کاز کے بارے میں معلومات کرنے کے بعد ٹریٹمنٹ کرنا چاہیے۔ تو تیسری نمبر پر ڈپریشن، اس وجہ سے بھی اکثر جوانوں کو قطرہ نکلنے کا پرابلم ہوتا ہے، اور اس کے بعد کانسٹیپیشن کی وجہ سے بھی ایڈلٹ جوانوں کو یہی مسئلہ ہوتا ہے، لیکن جوان اس کے بارے میں کسی کو نہیں بتاتا شرمندگی کی وجہ سے، لیکن اس سے بہت زیادہ مسئلے پیدا ہوتے ہیں۔ اور نمبر 5، کوئی بھی بیماری نہیں ہوتا لیکن پھر بھی جوان کو قطرہ نکلنے کا مسئلہ ہوتا ہے۔ سب سے پہلے اس میں والدین کی تربیت، والدین کی ایکشن، یعنی والدین اپنے بچوں کو کتنا توجہ دیتا ہے، اس کو تربیت دیتا ہے، اس کے لیے کون سا ماحول سلیکٹ کرتا ہے، اس ماحول کیسا ماحول میں رہتے ہیں، تو مین وجہ اس میں کوئی بھی بیماری موجود نہیں ہوتا لیکن انوائرمنٹ اچھا نہیں ہوتا۔ اس انوائرمنٹ کی وجہ سے بچے کو ذہنی کمزوری کی وجہ سے یورین کا قطرہ نکلتا ہے۔ میرے پاس اکثر پیشنٹ آتے ہیں پب جی، مجھے اتنا وہ خاص علم بھی نہیں ہے اس کے بارے میں، اکثر بچے یہ گیم بہت زیادہ کرتے ہیں لیکن اس کے بہت زیادہ نقصانات ہیں۔ ساری رات جاگتا ہے اس گیم میں، بہت سے کیا کہتے ہیں مشن کرتے ہیں، اور مشن انکمپلیٹ ہونے کی صورت میں دماغ پر دباؤ ڈالتے ہیں، اس وجہ سے بھی ذہنی کمزوری ہو جاتا ہے، پھر یہی مسئلے پیدا ہوتے ہیں۔ اس لیے تو میں کہتا ہوں کہ والدین کو چاہیے کہ اپنے بچوں پر نظر ڈالے اور اس پب جی وغیرہ گیم سے دور رکھے، قرآن اور حدیث کا ہدایت دے اور تلاوت قرآن کی ہدایت دے، تو پھر اس سے یہی مسئلے پیدا نہیں ہوتے۔
ٹریٹمنٹ کے بارے میں بات کریں گے. سب سے پہلے ٹریٹمنٹ گڈ انوائرمنٹ، اچھے ماحول. اس کے بعد 5 وقت کی نماز، تلاوت قرآن، اور یا شفا ہو یا غنی ہو یا حبیب ہو یہ تلاوت کرے، یہ وظیفہ کرے، سورۃ فاتحہ پڑھے، دن میں استغفار پڑھے، گناہوں سے دور رہے، موبائل سے دور رہے، پب جی گیم سے دور رہے، اچھے ماحول میں رہے. تو یہ چیزیں کرنے کے بعد بھی 50% مسئلہ حل ہو جاتا ہے. اگر اس سے مسئلہ حل نہیں ہوا، سب سے پہلے تو کاز کی ٹریٹمنٹ کرنا چاہیے. اگر سسٹائٹس ہے تو پھر انفیکشن کا علاج کرنا چاہیے. اگر ڈپریشن ہے تو ڈپریشن کا علاج کرنا چاہیے. اگر کانسٹیپیشن ہے تو کانسٹیپیشن کا علاج کرنا چاہیے. یہ اگر سارے کوئی بھی مسئلہ نہیں، کوئی بھی بیماری نہیں موجود، تو پھر اس کا علاج یہ ہے گڈ انوائرمنٹ، 5 وقت کی نماز، تلاوت قرآن، اچھی ماحول. اس سے مسئلہ حل ہو جاتا ہے 50%. اگر اس سے بھی مسئلہ حل نہیں ہوا تو پھر ہم علاج دیتے ہیں 1 ماہ کے لیے. اس علاج کو استعمال کرنے کے بعد 100% مسئلہ حل ہو جائے گا. لیکن علاج پورا کرنا ہے. اور یہ علاج جو میں آپ لوگوں کو لکھ رہا ہوں، اس کا اسکرین میں آپ لوگوں کو دکھائی دے گا. اس کا میں پیکنگ بھی دکھاؤں گا اور ٹائمنگ بھی دکھاؤں گا. یہ آپ استعمال کریں، اور ہر میڈیکل سٹور میں اویلیبل ہے، ملٹی نیشنل میڈیسن ہے. ٹریٹمنٹ آف میچوریشن ڈربلنگ، پیشاب کے بعد قطرہ نکلنا. اس کے لیے خاص کر یہ جوان ایڈلٹ کے لیے تائیوار 3 ملی گرام ایک صبح ایک شام کھانے کے بعد استعمال کر سکتے 1 ماہ کے لیے. مائرکزیا 25 ملی گرام صبح اور شام 1 ماہ کے لیے جاری. اور اس کے بعد امیڈال 25 ملی گرام ایک رات کو جاری 1 ماہ تک. 1 ماہ کے بعد اگر مسئلہ حل نہیں ہوا تو 2 ماہ کے لیے استعمال کر سکتے ہیں. لیکن ٹریٹمنٹ کرنے سے پہلے انویسٹیگیشن ضروری ہے. پروفیشنلی ساری انویسٹیگیشن کرنے کے بعد کاز کا ٹریٹمنٹ ضروری ہے. اگر کاز معلوم نہیں ہوا تو پھر یہ مسل ویکنس کا پرابلم ہے، اسپینکٹر مسلس کا پرابلم ہے. پھر یہ مسئلہ اس ٹریٹمنٹ کے ساتھ حل ہو جاتا ہے. اولڈ ایج کی طرف ہم جاتے ہیں. اولڈ ایج میں یہ مسئلہ کس طرح پیدا ہوتا ہے؟ سب سے پہلے پروسٹیٹ کا مسئلہ ہوتا ہے. الٹراساؤنڈ ایبڈومن اینڈ پیلوک. اس الٹراساؤنڈ کرنے کے بعد پروسٹیٹ کا سائز لینا ہے. پروسٹیٹ کیا چیز ہوتا ہے؟ یہ یورینری بلیڈر کے ساتھ، یہ یورینری بلیڈر ہے، اس کے ساتھ یہ یوریترا ہے، وہ یہ پروسٹیٹ ہے. سائڈ پہ پروسٹیٹ ہوتا ہے. اس کا نارمل سائز 25 تک ہوتا ہے. اگر یہ انلارج ہو جاتا ہے تو یہ 30 سے 100 گرام تک ہو جاتے ہیں. 30 سے 60 گرام تک ہو جاتا ہے. اگر 100 گرام تک گیا تو پھر یورولوجسٹ کو ریفر کرنا چاہیے، سرجیکل ٹریٹمنٹ کرنا چاہیے. اگر 30 سے 60 گرام تک ہے تو پھر ٹیمسولین سے کام چلتا ہے. ٹیمسولین یہ ہر میڈیکل سٹور میں اویلیبل ہے، 1 کیپسول رات کو. پھر اس سے مسئلہ حل ہو جاتے ہیں. میرا اپنا والد صاحب بھی اس مسئلے کا شکار ہے. تقریباً 55 گرام اس کا پروسٹیٹ سائز ہے، اور ٹیمسولین کیپسول تقریباً 6-7 سال سے استعمال کر رہا ہے. الحمدللہ بالکل ٹھیک ٹھاک ہے. تو آپ لوگوں کے لیے بھی یہ نصیحت ہے کہ سب سے پہلے سرجری کو زیادہ پریفر نہ کرے. سب سے پہلے ٹریٹمنٹ ضروری ہوتا ہے. یعنی میڈیسن استعمال کرے. اگر میڈیسن سے گزارا ہوتا ہے تو پھر ٹھیک ہے. اگر ویڈیو پسند آئی تو میڈیکل تھراپی چینل کو ضرور سبسکرائب کریں. تھینک یو فار واچنگ.